کے حادثات، تخریبی اقدامات، خواہ جان بوجھ کر ہوں یا غیر ارادی طور پر، ہر قسم کے واقعات پیش آتے ہیں، لیکن ان کی تلافی ہو جاتی ہے۔ یہاں بھی اگر کسی ادارے کو کوئی نقصان پہنچا ہے تو انشاءاللہ ہمارے چست و توانا اجرائی ادارے فوری طور پر مضبوطی کے ساتھ اور پوری طاقت سے اس کی تلافی کریں گے۔ لیکن جو چیز دل کو تکلیف دیتی ہے وہ ان خاندانوں کا دکھ ہے جن کے پیارے اس واقعے میں ہم سے بچھڑ گئے۔ ہم ان کے غم میں شریک ہیں اور ان سے یہ عرض کرتے ہیں کہ اگر ہم زندگی کے مختلف دکھوں پر صبر کریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا صبر کا جو اجر ملے گا وہ اس مصیبت کی تلخی سے 1000 گنا بڑھ کر ہوگا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو سکون عطا فرمائے اور انہیں صبر و قرار دے۔ جہاں تک حج کی بات ہے تو حج کے انتظامات سے متعلق ہماری کچھ ہدایات ہیں، کچھ حجاج کرام کے لیے اور کچھ خدمت گزاروں کے لیے۔ ہم نے ان باتوں کو بارہا دہرایا بھی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی دہراتے رہیں گے، لیکن آج میری گفتگو کا اصل موضوع یہ سب نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ اس عمل کی حقیقت کو پہچانیں جو آپ انجام دینے جا رہے ہیں، حج کی شناخت۔ اے حجاج کرام، جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، انشاءاللہ حاجی بننے والے ہیں، یہ سمجھ لیں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی عام زیارت کا سفر نہیں ہے، نہ ہی یہ محض سیاحتی سفر ہے، بلکہ آپ کا یہ سفر حج اور آپ کا یہ عمل حج در حقیقت ایک عظیم الشان کارزار میں شمولیت ہے جسے خداوند متعال نے بنین و انسان کی رہنمائی کے لیے نہ صرف مومنین و مسلمین بلکہ تمام انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ حج انسان کی تربیت اور تنظیم کا ذریعہ ہے، اسی لیے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خطاب ہوا ہے، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ الناس سے مراد تمام انسان ہے، پوری دنیا کے لوگ۔ اگرچہ اس وقت اکثر لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار نہ تھے، لیکن حج کی دعوت، حج کی اذان، حج کا اعلان تمام انسانیت کے لیے تھا۔ جعل اللہ کعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، خدائے بزرگ و برتر نے اس مقدس گھر کو تمام انسانیت کے استحکام و استقامت کا مرکز بنایا ہے۔ یہ اس کی عظمت کا مقام ہے۔ یا پھر وہ دوسری آیت مبارکہ، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، یہ گھر جو ہم نے مکہ معظمہ میں بنایا، بکہ میں قرار دیا، وضع للناس یعنی تمام انسانیت کے لیے ہے۔ اس نظر سے دیکھیں، آپ کا یہ سفر، آپ کا طواف، آپ کی زیارت، یہ سب در حقیقت ایسے اعمال ہیں جن کا فائدہ پوری انسانیت کو پہنچتا ہے، بشرطی کہ یہ عمل درست طریقے سے انجام پائے، اس کے تمام شرائط کے ساتھ ادا کیا جائے، جن کا ہم بار بار اپنے پیغامات حج میں تذکر کر چکے ہیں اور تذکر کرتے رہیں گے۔ صحیح معنی میں حج انسانیت کی خدمت ہے، صرف اپنی ذات تک محدود نہیں ہے، صرف اپنے ملک کی خدمت، صرف امت مسلمہ کی خدمت نہیں ہے، بلکہ ساری انسانیت کی خدمت ہے۔ اب غور کیجئے کہ حج کی کیا اہمیت اور عظمت ہے۔ آپ اس عظیم کام میں شریک ہو رہے ہیں، یہ پہلی بات۔ دوسری بات، یہ فریضہ حج در حقیقت ایک ایسا واجب ہے، بلکہ شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ واحد واجب ہے جس کی ظاہری شکل و صورت، اس کا ڈھانچہ اور ترکیب 100% سیاسی ہے۔ دیکھیے، ہر سال ایک ہی وقت پر، ایک ہی جگہ پر دنیا بھر کے لوگوں کو جو بھی استطاعت رکھتا ہو اکٹھا کرنا، یہ کیا ہے؟ عوام کا اجتماع، لوگوں کا ایک دوسرے کے گرد جمع ہونا۔ یہ عمل بنیادی طور پر ایک سیاسی ماہیت رکھتا ہے، یعنی حج کی اصل روح، اس کی ساخت،
اس کی ترتیب سیاسی ہے۔ خواہ بعض لوگ اپنی کوشش، اپنی باتوں اور اپنے اقدامات سے اس حقیقت کا انکار کرنے کی کوشش کیوں نہ کریں، اور یہ اس کا ایک اہم پہلو ہے۔ تیسری خصوصیت، یہ سیاسی ڈھانچہ جس قدر ظاہری طور پر سیاسی ہے، اسی قدر اس کا باطنی اور داخلی جوہر 100% عبادتی ہے۔ اس کے پیکر کا مضمون 100% عبادتی ہے۔ جب آپ احرام باندھتے ہیں تو سب سے پہلا کلمہ جو زبان پر جاری ہوتا ہے وہ ہے لبیک۔ آپ خدائے بزرگ و برتر کے سامنے اپنی حاجت کا اظہار کرتے ہیں، اپنی محبت کا اقرار کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک۔ پھر احرام کی حالت میں داخل ہوتے ہیں۔ احرام ہے، دعا ہے، ذکر ہے، عبادت ہے۔ ہر عمل، ہر حرکت کا تعلق روحانیت اور بندگی سے ہے، یعنی یہ سیاسی قالب اپنے اندر خالص عبادت کی حقیقت سموئے ہوئے ہے۔ غور فرمائیے، یہ تمام پہلو حج کے مختلف جہات کو نمایاں کرتے ہیں۔ اور بھی باتیں بھی باقی ہیں۔ ایک اور اہم نکتہ، یہ تمام عبادتی مواد، یہ روحانی مضمون در حقیقت انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی علامتی نشاندہی کرتے ہیں۔ حج کے دوران انجام دیے جانے والے ہر عمل کا ایک علامتی پہلو ہے۔ فرنگی اصطلاح میں، جسے میں عام طور پر دہرانا نہیں چاہتا، سمبولک کہتے ہیں، اور یہ ہر عمل انسانیت کے کسی نہ کسی اہم نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر طواف جو آپ انجام دیتے ہیں، در حقیقت توحید کے مرکز کے گرد چکر لگانے کا عملی سبق ہے۔ یہ انسانیت کو سکھاتا ہے کہ تمہاری زندگی کی تمام حرکت اسی توحیدی مرکز کے گرد گھومنی چاہیے۔ زندگی توحیدی زندگی ہو، حکومت توحیدی حکومت ہو، معیشت توحیدی معیشت ہو، بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ برتاؤ توحیدی اخلاق پر مبنی ہو، خاندان توحیدی خاندان ہو۔ زندگی کے تمام معاملات کا محور توحید ہونا چاہیے۔ طواف کا یہ عمل در حقیقت زندگی کا ایک جامع سبق پیش کرتا ہے۔ البتہ ہم اس معیار سے بہت دور ہیں۔ ہم جو خود کو مسلمان اور مومن سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ خدا کے راستے پر چل رہے ہیں، وہ بھی اس کمال سے کوسوں دور ہیں۔ جنہیں خدا کا تعارف ہی نہیں، ان کا تو ذکر ہی کیا۔ اگر انسانیت کو یہ توفیق مل جائے کہ اس کی زندگی، اس کی حکومت، اس کی تعلیم، اس کی جنگ و صلح، اس کی دوستی اور دشمنی، سب کچھ خدا کے محور پر ہو، توحید کے محور پر ہو، تو پوری دنیا گلستان بن جائے۔ اگر توحید معیار بن جائے تو یہ خود غرضیاں، یہ بے رحمیاں، یہ ظلم، یہ قتل و غارت، یہ معصوم بچوں کی خون ریزی، یہ استعماریت، یہ دوسرے ممالک میں دخل اندازی